اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کے سبق نمبر 10 میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم دو دعائیں سیکھیں گے اور ایک نماز کے شروع میں جو ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ گرامر میں ہم فعل ماضی مزید کچھ افعال پڑھیں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو ہمارے سبق کا حصہ ہے اس میں جو دعا شامل ہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کی آیت ہے یہ، تو یہ ہماری دعاؤں میں روٹین میں شامل ہوتی ہے، کافی مشہور دعا ہے، تو اس لیے ہمارے لیے نئی نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنتاً، ہمیں دے دنیا میں بھلائیاں، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں بھلائیاں، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب سے، آگ کے۔ لفظ بلفظ ترجمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ربنا، ربنا کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اور ہم نے یہ ربہو کا ٹیبل پڑھا تھا تو اس سے ہم نے اس کو ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ ربنا، وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا ربنا۔ ربنا کا مطلب ہے ہم سب کا رب یا ہم سب کا رب، ٹھیک ہے۔ تو ربنا اور ربنا میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، وہاں پہ پیش ہے، یہاں پہ زبر ہے، تو اس سے اس کے ترجمے میں ہم نے فرق نوٹ کر لیا ہے۔ یہ پھر تھوڑا سا ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہ ہے، ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ آتی نا، یہ دو ٹکڑے ہیں۔ آتی کا مطلب ہے دے، اور نا کا مطلب ہے ہمیں، تو آتی نا، ہمیں دے۔ اب نا تو ہم نے خیر پڑھا ہوا ہے تو اس میں ہمیں مسئلہ نہیں ہے۔ آتی جو ہے وہ بھی ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ۔ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور کلمہ ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یا زکوٰۃ دو۔ تو یہاں سے ہم آتی کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ آتی کا مطلب ہے دینا۔ تو آتی جو ہے یہ امر ہے، مطلب حکم دے رہے ہیں، یا جو ہم نے افعال پڑھے ہیں تین، ان میں سے جو آخری افعال فعل ہم پڑھیں گے وہ ہے فعل امر۔ تو یہ آتی جو ہے یہ فعل امر ہے۔ آتی نا، دے ہمیں، فی میں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی، فی سبیل اللہ۔ اور دنیا، دنیا اردو میں بھی ہم دنیا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا اکبر۔ اکبر کا مؤنث کیا ہے؟ کبرا، ٹھیک ہے۔ اصغر کا مؤنث ہے صغرا۔ اسی طرح ادنا، ادنا کا مؤنث ہے دنیا، اور ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کا مطلب ہے کہ قریب کی چیز، تو دنیا جو لفظ ہے وہ وہاں سے نکلا ہے۔ تو چونکہ دنیا جو ہے یہ آخرت کے مقابلے میں قریب کی چیز ہے، تو اس لیے اس کو نام بھی اس کا دنیا ہی ہے۔ تو یہاں سے بس ہم نے صرف یہ یاد رکھنا، فی دنیا، دنیا میں۔ حسناتن، یہ حسن کی جمع ہے، حسناتن، تو حسن کا مطلب ہے بھلائی، اور حسناتن کا مطلب بھی ہے بھلائی۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جمع ہے حسنات، اور اس کا مطلب ہے بھلائیاں۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو اکثر دعائیں ہیں یہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں۔ تو رب کی جب بھی آپ کوئی دعا مانگیں جس کے شروع کے الفاظ میں ربنا آتا ہو، تو آپ کو رب کے بارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا وہ ذہن میں آنا چاہیے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ تو آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ آپ اس ہستی سے بات کر رہے ہیں یا اس ہستی سے دعا کر رہے ہیں جو کہ آپ کو پالنے والی ہے، جو کہ آپ کے ذرے ذرے کو پال رہی ہے، اور نہ صرف آج پال رہی ہے بلکہ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے پال رہی ہے، اور آپ کے اندر کروڑوں خلیاں ہیں، ان سارے خلیوں کی ریکوائرمنٹ آپ ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ رب کی ہستی کتنی بڑی ہے۔ پھر اپنے
ہستی میں سے باہر نکلیں اور ارد گرد دیکھیں، نباتات، حیوانات، چرند پرند، اور ان کی کتنی انواع ہیں، کتنی ان کی آبادی ہے، ارد گرد آپ کے انسانوں کی ایک نوع ہے پوری، اس کی بھی ہر ضرورت، ہر انسان کی، ہر شخص کی ہر ضرورت لمحہ بہ لمحہ پوری کرنے والا رب۔ تو یہ ہم نے یہ جب بھی ربا نا کا لفظ آئے تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس ہستی کو بلا رہے ہیں۔ اچھا، اب اس ٹکڑے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائیاں مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی بھلائیاں کیا کیا ہیں؟ دنیا کی حسنات میں شامل ہے ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، صحت، عزت، وقار، مال دولت، نوکری، تجارت، خاندان، بچے، دوست وغیرہ۔ اور دنیا میں وہ چیزیں جو آخرت کے لیے سود مند ہیں، جیسے فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت، صحیح عقیدہ، اچھے اعمال، اخلاص اور امن اور سکون۔ تو اس آیت، یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رب سے دنیا کی بھلائیاں مانگنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مانگنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ نوٹ کریں کہ اگر کوئی بھی چیز ان چیزوں میں سے، یہ جو چیزیں لسٹڈ ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز آخرت کو برباد کر رہی ہو تو وہ ہنسنا نہیں ہے۔ تو ہنسنا جو ہے وہ آپ نے آخرت کو دیکھ کر تو حسنات ہوں گی، جو بھی بھلائی ہے وہ اس وقت تک بھلائی ہے جب تک آخرت میں فائدہ دے رہی ہے۔ اگر آخرت کو خراب کر رہی ہے تو وہ پھر دنیا کی حسنات میں شامل نہیں ہے۔ تو سبق کے بعد پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا تو ہے ہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور پھر ہمیں احتساب بھی کرنا چاہیے دعا کے ساتھ ساتھ کہ دنیا میں ہماری دوڑ کدھر ہے؟ کیا ہم دنیا میں جو بھلائیاں ہیں، جو آخرت کی تیاری کے لیے جو جو کچھ چاہیے، کیا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں یا صرف ہم دنیا کی ہی تیاری کر رہے ہیں؟ تو پھر اگر ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں کر رہے تو ہمیں پلان بنانا ہے۔ پلان جو ہے وہ روزانہ کے حساب سے بنانا ہے، اور یہ پلان بنانا ہے کہ ہر کام دنیا اور آخرت کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی۔ اچھا، اگلا ٹکڑا جی، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھلائی۔ وا کا مطلب ہے اور، فی کا مطلب ہے میں، فی سبیل اللہ ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی۔ الآخرت، جس طرح دنیا کا مؤنث ہے، ادنا کا مؤنث ہے دنیا، اسی طرح آخر کا مؤنث ہے آخرہ۔ اور ادنا کا ہم نے پڑھا تھا کہ ادنا کا مطلب ہے قریب کی چیز، اور آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی چیز یا آخری چیز۔ تو یہیں سے یہ لفظ نکلا ہے آخرت۔ اور حسنہ کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حسن کا مطلب ہے بھلائی، اور حسنہ اس کی مؤنث ہے، اور اس کی جمع ہے حسنات۔ تو اب آخرت کی حسنات میں کیا کیا شامل ہے؟ آخرت کی بھلائیاں ہیں، اللہ سب سے بڑی جو بھلائی ہے وہ ہے اللہ کی خوشنودی، پھر جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں کہ جب ہم وفی الآخرۃ حسنہ کہہ رہے ہیں تو ہم کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اور آخرت میں بھلائی۔ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ وا کا مطلب ہے اور، کی ایک ہی حرف ہے، کاف زیر کی، اور اس کا مطلب ہے بچا، ٹھیک ہے، اور بچا، نہ الگ ٹکڑا ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں۔ تو یہ کی جو ہے یہ ایک ہی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے بچا۔ یہ کیسے ہے یہ ہم انشاءاللہ QC2 میں پڑھیں گے۔ ابھی آپ صرف یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یا عربی میں کتنی خوبصورتی ہے کہ ایک ایک لفظ کا بھی فعل ہے۔ تو یہ فعل ہے، اور کیسے ہے یہ فعل، یہ ہم پھر آگے جا کے پڑھیں گے۔ ابھی بس یہ یاد رکھیں کہ واقعنا کے 3 ٹکڑے ہیں۔ وا کا مطلب ہے اور، کی کا مطلب ہے بچا، نا کا مطلب ہے ہمیں، اور بچا ہمیں۔ عذاب یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور نار یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور نار کا مطلب ہے آگ، اور یہاں پہ کس آگ کی بات ہو رہی ہے؟ دوزخ کی آگ کی بات۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ
جب ہم اس کے اسباق نکالیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ گناہ گار مسلمان جتنے بھی ہوں گے نا، وہ صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ صفائی کہاں کہاں ہوگی، کس 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 مراحل پہ ہوگی؟ تو سب سے پہلے صفائی جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے دنیا میں، جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے صفائی کا۔ تو جب آپ توبہ کرتے ہیں، آپ استغفار کرتے ہیں، تو آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑتے ہیں، آپ کی صفائی ہوتی ہے، گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ بھی گناہوں کی کمی کا سبب بنتی ہیں۔ پھر موت کے وقت کی مشقت جو ہے، اس کے بارے میں بھی علماء کا کہنا ہے کہ موت کے وقت کی مشقت کا بھی فائدہ انسان کو گناہوں کی معافی کی شکل میں ہو۔ دنیا میں مشکلات میں مالی مشکلات بھی شامل ہیں، بیماری وغیرہ ہر چیز ہے شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کے بارے میں کہ دنیا کی مشکلات سے گناہ جھڑتے ہیں۔ موت کی مشقت کے بارے میں علماء کا خیال ہے کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر قبر میں کوئی سزائیں ہوں گی، قبر میں کچھ تنگیاں ہوں گی، تو اس سے بھی گناہوں کی صفائی ہوتی ہے۔ اور آخر میں حشر کے میدان کی سختیاں جو ہیں وہ بھی گناہوں کی صفائی کا سبب بنے گی۔ اور خدا نخواستہ کسی کے گناہ مطلب اتنے زیادہ ہوں، اللہ نہ کرے کہ یہ ساری تکالیف یا یہ سارے سٹیجز گزرنے کے بعد بھی اس کے گناہ رہ جائیں، تو پھر اس کے بعد اس کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے آسان کیا چیز ہے، یہ صفائی کے جو سٹیپس ہیں ان میں سب سے آسان کیا ہے؟ استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ توبہ کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صفائی کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ اور ہمیں یہ جو اگلا جو جملہ لکھا ہوا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، ہمارے نبی جو ہیں وہ انبیاء کے سردار ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100 سے زائد دفعہ دن میں استغفار کرتے تھے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں بھی استغفار کو یاد رکھنا چاہیے، اور اپنے جو روزمرہ کی دعائیں ہیں یا ان میں استغفار کو شامل کرنا چاہیے، اذکار میں استغفار کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر سکتا اپنی رحمت کے سبب، تو اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مجھے آگ کے عذاب سے بچا۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہمیں اس دعا کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اچھا، پھر ہم یہاں پہ ہم دوسری دعا لیتے ہیں۔ دوسری دعا جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، پھر کہا کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ پھر اس کے بعد کہا کہ معاذ میں تم کو ایک وصیت کرتا ہوں، اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور وہ دعا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور دعا بتا کے کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کا اہتمام کیا کر۔ اب آپ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، تو بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ کہہ دیتے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنا، اور پھر دعا بتا دیتے، تو بھی اس کی امپورٹنس زیادہ امپورٹنس ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے اس حضرت معاذ کی اٹینشن اپنی طرف ڈائیورٹ کرائی، اپنی طرف لائی۔ انہوں نے کہا کہ سارے کام چھوڑ دو، میری بات سنو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قسم کھائی اللہ کی، اور کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کا اظہار کریں گے تو وہ جس سے اظہار کیا جا رہا ہوگا وہ تو ہمتاً گوش ہو جائے گا کہ پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کون سی بات پسند آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو ان کی جو ساری اٹینشن اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد، ان کی ساری توجہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا۔ تو 4 دفعہ، 4 چیزوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دفعہ ایمفیسائز کر کے مختلف طریقوں سے اس کے بعد پھر یہ دعا بتائی۔ تو اس دعا کو ہم دیکھتے ہیں۔ دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئنی، یہ 2 ٹکڑے ہیں، آئن اور نی۔ آئن کا مطلب ہے مدد فرما، اور نی ہم نے پڑھا تھا کہ میری کے لیے آتا ہے، تو یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ آئنی۔ اللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں السلام علیکم میں، اللہ کا مطلب ہے پر، ذکر کا مطلب ہے یاد، اور کا ہم نے ضمائر جو پڑھے تھے ان میں ہم نے کا پڑھا تھا، تیری یاد کرنے پر۔ واہ، اور شکر کا مطلب ہے شکر، اور کا تیرا، اور تیرا شکر کرنے پر، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے پر۔ و حسنی عبادتک، اور حسن حسنہ ہم نے پہلے پڑھا، تو حسنہ کا مطلب ہے اچھا، بہتر، تو حسن کا مطلب ہے اچھا۔ عبادتک، یہ بھی 2 ٹکڑے ہیں، عبادت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں عبادت، اور کا مطلب ہے تیری، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ تو تصور اور احساس، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر ہم اس میں سے اسباق نکالیں تو مختلف اسباق نکال سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ فرض نماز سے پہلے یہ دعا کرو، کیونکہ ابھی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری یاد کروں، تیرا شکر کروں، تیری اچھی عبادت کر سکوں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے بعد یہ دعا کرو۔ تو اب اس میں 2 پوائنٹس نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اے اللہ میں نے نماز پڑھی، کوشش کی میں نے نماز پڑھنے کی، لیکن میں نماز میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تجھے یاد کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا، تیرا شکر کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو اے اللہ اگلی نماز جو ہے نا اس میں میری اور مدد فرمائیو، کہ میری اگلی نماز اس نماز سے بہتر ہو، اور میں تیری مدد سے تجھے یاد کر سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں، اور تیری اچھی عبادت کر سکوں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نماز میں تو مجھے تو یاد تھا ہی، نماز میں تو ظاہر ہے میں اللہ کا نام لے رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ یاد آ رہا تھا مجھے، لیکن نماز کے بعد بھی مجھے میری مدد فرما کہ نماز کے بعد جب میں نکلوں تو میں تجھے بھول نہ جاؤں، بلکہ تجھے یاد کرتا رہوں، تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور تیری عبادت جاری رکھوں۔ تو جو میری زندگی کے معمول ہیں، جو میرے روزمرہ کے کام ہیں، وہ تیری مرضی کے عین مطابق ہوں، اور ایسے ہوں کہ وہ بھی عبادت بن جائیں۔ تو اس میں 3 چیزوں کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا شکر کرنے کا، اور اللہ کا عبادت کرنے کا۔ تو دعا یہاں سے ہم نے کیا نکالنی ہے؟ یہ تو خود ہی ایک دعا ہے، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لیکن ہمیں بس یہ پلان بنانا ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے اس پر عمل کر سکیں، اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر سکیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اچھا، تیسرا حصہ جو ہمارے پہلے سبق کا ہے وہ ہے ثنا۔ نماز شروع کرتے وقت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سبحانکا، یہ 2 پہلے رما ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پاک ہے تو اے اللہ، اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔
تو جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس تحریمہ کا مطلب ہے کہ اس تکبیر کے بعد کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب ایسے حلال کام جو کہ ویسے آپ کر سکتے ہیں عام، تو یہ اس تکبیر کے بعد وہ کام حرام ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ادھر ادھر دیکھنا، کسی سے بات کرنا، یہ اور کوئی اور نماز کے علاوہ کوئی اور کام کرنا، تو یہ ایسے کام ہیں جو کہ ویسے تو حلال ہیں، لیکن اس تکبیر کے بعد وہ کام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم 5 باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم 5 باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم۔ تو اس میں دیکھیں تو پہلا لفظ ہے سبحانہ کا، اور اس کے 2 ٹکڑے ہیں۔ سبحان کا مطلب ہے پاک، اور کا مطلب ہے تو۔ اللہم، اے اللہ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ، آپ امیجن کریں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ہم اللہ سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اور بات ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، پاک کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی خامی سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، تیرا فیصلہ جو ہے وہ بہترین فیصلہ ہے، اور کسی قسم کی بھی جو کمزوریاں ہیں جن کو ہم امیجن کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے پاک ہے۔ اور اس کے الٹ ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے الٹ ہے حمد، تعریف۔ تو اگلے ہی لفظ میں ہم کہتے ہیں وَبِحَمْدِکَ، اور وا کا مطلب ہے اور، بی کا مطلب ہے کے لیے یا لیے، حمد کا مطلب ہے تعریف، اور کا مطلب ہے تیری۔ تو اور تعریف ہے تیرے لیے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا سبحان کا مطلب ہے کمزوریوں سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب ہے تعریف ہے، یعنی کہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے پاک ہے، اور جو پازیٹیو چیزیں ہیں ان میں تیرے جیسا کوئی نہیں ہے، تو یہ تعریف ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی کمزوری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کا جو فیصلہ ہے وہ غلط نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا برا نہیں چاہتا، کسی کے لیے برا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہ سارا ہے سبحان میں۔ اور حمد میں کیا ہے؟ حمد کا مطلب ہے کہ اللہ سنتا ہے جیسے کوئی اور سن نہیں سکتا، اللہ دیکھتا ہے ایسے جیسے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا، اللہ رزق دیتا ہے ایسے جیسے کوئی اور رزق نہیں دے سکتا، اللہ موجود ہے ایسے جیسے کوئی کسی اور چیز کا وجود نہیں ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ خبیر ہے۔ یہ ساری جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہیں۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ سمیع ہے۔ تو 99 نام جو ہے نا، وہ ہم یہ سبحانہ اور حمدہ میں ہم ان 99 ناموں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ 2 باتیں کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسمُکَ، اور تبارک ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ برکت والا ہے، تبارک کا مطلب ہے برکت والا۔ اسمو کا، اب اس میں 2 ٹکڑے ہیں، اسم اور کا۔ اسم کا مطلب ہے نام، اور کا مطلب ہے تیرا، اور برکت والا ہے تیرا نام، تیرا نام ہی برکت والا ہے۔ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں وَتَعَالَ جَدُّکَ، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی۔ وَتَعَالَ، ہم تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ علی کا مطلب ہے بلند، اعلیٰ کا مطلب ہے زیادہ بلند، اور تعالیٰ کا مطلب ہے سب سے بلند۔ تو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم نے اعلیٰ پڑھا تھا، اور تعالیٰ اس سے بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، تو اس کا مطلب ہے اور بلند و بالا ہے۔ اور جدو کا، جد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بزرگی کو کہتے ہیں، ہم نے اس کے بارے میں الفاظ پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ آبا و اجداد، جد امجد، اس طرح کے ہم الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے بزرگی۔ اور کا مطلب ہے تیری۔ اور بزرگی کے بارے میں ہم نے اور بات یہ پڑھی تھی کہ بزرگی کا مطلب ہے کہ جس کا فیصلہ، جس کی اتھارٹی، جس کی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور بلند و بالا ہے تیری اتھارٹی یا تیری بزرگی۔ ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے۔ ولا الہ، اور وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اور اس کی جمع ہم نے پڑھی تھی آلیہ۔
غیرک کا مطلب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، غیر کا مطلب ہے غیر مسلم، جیسے کہتے ہیں ہم لوگ، تو سوائے یا مسلمانوں کے علاوہ. تو غیر کا مطلب ہے سوائے، اور کا جو آخری ہے وہ پھر وہی ضمیر آ گئی تیرے. تو اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم نے 2 احادیث بھی پڑھی تھی. ہم نے پڑھا تھا کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور موت کے وقت جو ہے وہ ہمیں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. تو یہ 5 باتیں، جیسے ہی ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ 5 باتیں کرتے ہیں. اب وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں ہم ایک اللہ تعالیٰ سے ایک کنیکشن بنا سکتے ہیں، کہ اگر ہم امیجن کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ 5 باتیں کہہ رہے ہیں، اور ان باتوں کے اوپر غور کریں کہ ہم کیا باتیں کہہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ نماز میں ہمارا اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا کنیکشن بن جائے گا جو کہ ہمارے پوری نماز میں قائم رہے گا. اب اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے. تو اس معراج کو معراج سمجھ کے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہوگا، اور وہ کنیکشن پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتا جائے. تو یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. تو پاکٹ بک کے بارے میں ہم ایمفیسائز کرتے ہیں، تو ہم بات کرتے ہیں. آئیے اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد گرامر سیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبق نمبر 10 جس میں ہم عربی قواعد سیکھتے ہیں. آج کے سبق میں ہم فعل ماضی کے کچھ مزید افعال سیکھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے اپنے مائکس آن کریں اور میرے ساتھ بولیے گرامر. ہم کیسے سیکھتے ہیں گرامر؟ ٹی پی آئی سے کیا بنتا ہے؟ سنیے دیکھیے نہیں، ٹی پی آئی سے بنتا کیا ہے؟ ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو اس میں ہم اپنی جتنی بھی سینسز ہیں، جو کچھ ہم اپنے دماغ میں جتنے سینٹرز ہیں، ان ساروں کو استعمال کر کے تو ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ کون کون سی چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں جن سے ہم قرآن سیکھتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. چلے، زبردست، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، ہم نے یہ پڑھا کہ الفاظ کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف. اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے یا کسی کی صفت ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نوٹ کریں تو آگے وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے. تو وغیرہ کا مطلب ہے کہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ اسم میں آتی ہیں. تو ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے. ان کی کچھ نشانیاں ہم نے پڑھی، جن میں سے الف لام ہو سکتا ہے شروع میں، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، واو نون یا الف تے ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے حرف کے بارے میں پڑھا. ہم نے حرف کے بارے میں یہ پڑھا کہ جو اسم نہیں ہے اور جو فعل نہیں ہے وہ حرف ہے. جملے کے اندر جب اسم اور فعل کو آپس میں ملا کے جملہ بنانا ہوتا ہے تو حرف استعمال کرنا پڑتا ہے. تو حروف کے بارے میں ہم نے پڑھا. ہم نے کچھ حروف پڑھے، 7 حروف ہم نے پڑھے، اور ان کو مختلف اسما کے ساتھ جوڑ کے ان کے ہم نے ٹیبلز بنا کے پڑھے. یہ سارا کچھ ختم کرنے کے بعد ہم اب آئے ہیں فعل کی طرف. فعل کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ عربی میں جو فعل ہوتا ہے اس کے اندر ہی 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک ہی لفظ ہوتا ہے اور اس کے اندر 5 چیزیں موجود ہوتی ہیں. وہ کیا ہیں؟ ایک تو وہ کام جو ہو رہا ہے، جیسے ہم نے پڑھا فاتحہ،
پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا. تو فاتحہ سے کیا کام پتہ چل رہا کہ کھولنے کا کام ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ کام جو ہے وہ کس زمانے میں ہو رہا. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم ماضی پڑھ رہے ہیں, ابھی فعل ماضی پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے فاتحہ میں کام جو ہے وہ ماضی کے زمانے میں ہوا ہے, یعنی کہ کسی بندے نے کھولا تھا کچھ. ٹھیک ہے. تیسرا ہم نے یہ پڑھا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کرنے والا کون ہے. تو فاعل جو ہے, جو کام کرنے والا ہے, وہ بھی اسی لفظ کے ساتھ ہمیں اسی لفظ کے اندر سے پتہ چل جاتا ہے. اور اس فاعل کے بارے میں ہمیں اور انفارمیشن یہ ملتی ہے کہ وہ فاعل مذکر ہے یا مؤنث ہے. کام کرنے والا جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور پانچویں چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے. ٹھیک ہے. تو ایک ہی حرف میں ہمیں, ایک ہی لفظ میں ہمیں 5 چیزیں پتہ چلتی ہیں فعل میں, عربی میں. اسم اور فعل. اب ہم نے فعل کے بارے میں پچھلی دفعہ انٹروڈکشن میں 3 چیزیں پڑھی تھیں. ہم نے سب سے پہلی بات یہ پڑھی کہ فعل جو ہے نا وہ عام طور پہ 99% افعال جو ہیں وہ 3 لفظوں سے مل کے بنے, 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ فعلہ ہے, فاتحہ ہے, ناصرہ ہے اور ضربہ. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعلہ کو ہم ایز این ایگزامپل لیں گے, کیونکہ فعل ہم پڑھ رہے ہیں تو فعلہ فعل میں سے ہی نکلا ہے, تو ہم اسی کو ایز ایگزامپل لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ فا آ لا, اس میں 3 لفظ ہیں. پہلا لفظ جو ہے اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ, دوسرے لفظ کو کہیں گے عین کلمہ, اور تیسرے لفظ کو کہیں گے لام کلمہ. اب ہر لفظ کا پہلا جو حرف ہوگا نا, ہر کسی بھی فعل کا پہلا جو حرف ہوگا, اس کا جو پہلا ٹکڑا ہوگا اس کو ہم کہیں گے فا کلمہ. جو دوسرا ٹکڑا ہوگا, دوسرا حرف ہوگا, اس کو ہم کہیں گے عین کلمہ, اور تیسرا جو ہوگا اس کو کہیں گے لام کلمہ. تو ہم نے یہ پھر سیکھا تھا کہ ناصرہ کا عین کلمہ ہے صاد, اور ضربہ کا لام کلمہ ہے با. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل کی 3 اقسام ہیں, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. ماضی کا مطلب ہے جو ہو گیا, ختم ہو چکا, کمپلیٹ ہو چکا جو کام, یا جس کو ہم انگلش میں پاسٹ کہتے ہیں. فعل مضارع کا مطلب ہے کہ جو کام ابھی ہو رہا ہے یا ابھی فیوچر میں ہونا ہے. تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, پریزنٹ بھی آ جاتا ہے اور فیوچر بھی آ جاتا ہے. اور تیسرا جو ایک قسم ہے عربی میں, جو تیسری قسم ہے فعل کی, وہ ہے فعل امر, جس میں ہم کوئی حکم کرتے ہیں, حکم دیتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, یا کسی چیز سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. فعل ماضی ہم نے شروع کیا تھا, تو ہم نے اس میں فعلہ پڑھا. ہم نے ایک پیٹرن سیکھا. ہم نے پیٹرن کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا فعلہ اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. تو اگر ہم اس کو اردو کے بغیر پڑھیں تو یہ کیا بنے گا؟ فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی پریکٹس کی ہوگی اور ہمیں یہ یاد ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ. ابھی تک ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو 6 ٹکڑے ہیں, یہ جو 6 ہم نے پڑھے ہیں, 6 پیٹرنز پڑھے ہیں, ان کے اوپر تقریباً قرآن کریم میں 9000 الفاظ جو ہے نا وہ اسی پیٹرن پہ آتے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پھر ہم نے اس پیٹرن کو یوز کرنا سیکھا. تو ہم نے یہ دیکھا کہ فعلا کا فا کلمہ ہے, عین کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے. اگر ہم اسی پہ تبدیلی کریں تو یہ, اگر ہم جعلا کے لیے کہیں تو یہ بنے گا جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. اچھا, ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو فعل ماضی کے جو اشارے ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی ہیں جس طرح ہم نے ٹی پی آئی کے اشارے سیکھے تھے. ٹی پی آئی کے جو اشارے ہیں فعل ماضی کے, وہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح ہم نے ضمائر میں سیکھے تھے شروع میں. تو جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, اسی طرح فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. اچھا, جب ہم اس کا جعلا جو ہے اس کو جب اسی سانچے میں ڈالتے ہیں تو یہ بنتا ہے جعلا, جعلو, جعلتا, جعلتو, جعلتم, جعلنا. اور تیسرا ہم نے اسی گروپ میں پڑھا تھا فاتحہ. تو اس میں ہم نے پڑھا تھا فاتحہ, فاتحو, فتحتا, فتحتو,
فتحتم فتحنا. ٹھیک ہو گیا. یہ ریویژن تھی ساری، یہ سارا عادت. آج ہم، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو بول چال میں استعمال کرنا سیکھا تھا، تو وہ تو بہت آسان ہے. اسی طرح ہی ہے، فعلا کا جواب فعلا سے آئے گا، فعلو کا جواب فعلو سے آئے گا، فعلتا کا جواب فعلتو سے آئے گا، فعلتم کا جواب فعلنا سے آئے گا. تو ہم نے مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا حل فعلا، تو جواب تھا نام فعلا. حل فعلو جواب تھا نام فعلو. حل فعلتا جواب تھا نام فعلتو. حل فعلتم جواب تھا نام فعلنا. آج ہم 4 مزید افعال سیکھیں گے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ گروپس ہیں، کچھ افعال کے گروپس ہیں، باب ان کو کہتے ہیں، یا چیپٹرز کہیں، یا تو وہ اس ایک چیپٹر کے اندر جو افعال پڑھیں گے ہم، وہ اسی جیسے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آج ہم دوسرا گروپ پڑھیں گے. پہلے گروپ میں ہم نے 3 افعال پڑھے تھے، فعلا، جالا اور فتحا. ٹھیک ہے. تو یہ آسان ہے، پہلا گروپ تو بہت آسان ہے. دوسرا گروپ جو ہے وہ ہے ناصرہ، خلقہ، آبادہ، ذاکرہ. ناصرہ کا مطلب ہے اس نے مدد کی. ٹھیک ہے. ناصرہ اس نے مدد کی، خلقہ اس نے پیدا کیا، آبادہ اس نے عبادت کی، ذاکرہ اس نے یاد کیا. تو اگر ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو اس کے لیے ایک نیمونک بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ یاد کریں ناصرہ پیدا کیا، ناصرہ خالقہ، نہیں نیمونک ہے وہ، مجھے ابھی یاد آ جائے گا، میں بتاتا ہوں ابھی. اب ہاں نیمونک یہ ہے، عبادت کرے گا بندہ تو مدد کرے گا خالق. ٹھیک ہے. نہیں، ذکر کرے گا بندہ مدد کرے گا خالق. ذکر کرے گا بندہ مدد کرے گا خالق. تو ذاکرہ آبادہ، ناصرہ خالقہ. ٹھیک ہے. ذکر کرے گا بندہ مدد کرے گا خالق. تو ذاکرہ آبادہ، ناصرہ خالقہ. تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ویسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں. تو یہ نیمونک بھی یاد رکھنے کے لیے ہے. تو اب ہم اسی طرح فعلا کی جگہ، فعلا کے فا کلمہ کی جگہ ہم نون لکھیں گے، عین کلمہ کی جگہ سواد لکھیں گے، اور لام کلمہ کی جگہ را لکھیں گے. تو ناصرہ کا ٹیبل بن جائے گا. ناصرہ کا ٹیبل کیسے ہے، میں پڑھتا ہوں ایک دفعہ آپ سنیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی. جیسے وہاں پہ فعلو تھا تو یہاں پہ ناصرو. پھر نصرتا، جیسے وہاں فعلتا تھا تو نصرتا آپ نے مدد کی. جیسے وہاں فعلتو تھا تو اسی طرح نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم آپ سب نے مدد کی، جیسے وہاں تھا فعلتم. اور نصرنا ہم سب نے مدد کی، جیسے وہاں تھا فعلنا. تو ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. تو اشارے کریں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرہ اس نے مدد کی، ناصرو ان سب نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. اب ہم عربی پڑھتے ہیں. ناصرہ ناصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا، ناصرہ ناصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا، نصرتم نصرنا، نصرہ نصرو، نصرہ نصرو، نصرتا نصرتو، نصرتم نصرنا. نصرتم نصرنا. الحمدللہ. اچھا، اب جب ہم اس کو جملوں میں استعمال کریں تو ہم کہیں گے حل ناصرہ، کیا اس نے مدد کی؟ تو جواب ہوگا
نام ناصرہ، جی ہاں اس نے حل ناصرو، کیا ان سب نے مدد کی؟ نام ناصرو، جی ہاں ان سب نے مدد کی. حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ نام نصر تو، جی ہاں میں نے مدد کی. حل نصر تم، کیا آپ سب نے مدد کی؟ نام نصر. اچھا، اب ہم نے ایک جب ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اسم کے آخر میں ڈبل پیش ہو سکتا ہے، ڈبل زبر ہو سکتا ہے، یا ڈبل زیر ہو سکتا ہے. تو اس وقت کسی ساتھی نے پوچھا تھا کہ یہ ڈبل پیش اور ڈبل زبر سے اس کے مطلب میں بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو میں نے کہا تھا کہ یہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. تو اب وہ موقع آ گیا، ہم ڈبل پیش اور ڈبل زبر کے فرق کو ابھی دیکھنے لگے. اچھا، جب کوئی اسم کسی فعل کے ساتھ استعمال ہو اور اس کے آخر میں ڈبل پیش ہو تو اس کا مطلب ہے یہ کام کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈبل زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. دوبارہ میں بتاتا ہوں، ڈبل پیش اور ڈبل زبر میں جو ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی فعل کے ساتھ کوئی اسم استعمال ہو، کسی فعل کے ساتھ کوئی اسم استعمال ہو اور اس کے اوپر ڈبل پیش ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے نا وہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہو، ہم نے ابھی فعل پڑھا ہے ناصرہ، اگر ہو ناصرہ زیدن، تو ناصرہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے مدد کی. تو زیدن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا زید نے مدد کی، ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر ہوگا ناصرہ زیدن، اگر ڈبل پیش نہیں ہوگی، ڈبل زبر ہوگی، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے مدد کی زید کی، اس نے زید کی مدد کی. یہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی. کوئی بات اگر کسی کو کنفیوز کر رہی ہو، کوئی مشکل لگ رہی ہو، تو کیونکہ نیا پوائنٹ ہے ایک، تو اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پوچھنا چاہے، کوئی بات پوچھ سکتا ہے. سر کلیئر کر دے، نہیں سمجھ آئی. دوبارہ بتاتا ہوں، میں دوبارہ بتاتا ہوں. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اسم کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک نشانی ہے. تنوین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ڈبل پیش ہو سکتی ہے، ڈبل زبر ہو سکتی ہے، ڈبل زیر ہو سکتی ہے. ڈبل زیر کو بھی سائڈ پہ کر دیں، ہم ڈبل پیش اور ڈبل زبر کا ڈفرنس دیکھ رہے ہیں، فرق دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب کسی فعل کے ساتھ اسم استعمال ہو، فعل کے بعد اسم آیا اور اسم کے اوپر ڈبل پیش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کام ہو رہا ہے، جو فعل ہو رہا ہے نا، وہ فعل کرنے والا، یہ ادھر لکھا ہوا نا، فعل کرنے والا یا سبجیکٹ جو ہے نا وہ یہ اسم ہے. مثال کے طور پہ اگر ہو ناصرہ، جیسے ناصرہ صرف ناصرہ ہے، آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے مدد کی. لیکن اگر ہو ناصرہ زیدن تو اس کا مطلب ہوگا زید نے مدد کی، کہ اس کی جگہ لے لے گا زید اس ڈبل پیش کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا. اور اگر ہو ناصرہ زیدن تو ناصرہ اپنی جگہ ہی رہے گا، فائل جو ہے وہ ناصرہ کے اندر ہی رہے گا، یعنی کہ مدد اس نے کی. اور یہ ڈبل زبر یہ بتائے گا کہ یہ فائل نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے، یہ مفعول ہے، اس کے اوپر اس کی مدد کی جا رہی ہے، یا ٹھیک ہے. تو اب ہم تھوڑا اس کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے حل ناصرہ زیدن، تو اس کا مطلب ہوگا کیا اس نے مدد کی زید کی؟ تو جواب ہوگا نام ناصرہ زیدن، جی ہاں اس نے مدد کی زید کی. ہم سوال کریں گے حل ناصرو زیدن، کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ تو جواب ہوگا نام ناصرو زیدن، جی ہاں ان سب نے مدد کی زید. اب آگے چلتے ہیں، حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ نام نصر تو زیدن، جی ہاں میں نے زید کی مدد کی. حل نصر تم زیدن، کیا آپ سب نے زید کی مدد کی؟ نام نصرنا زیدن، جی ہاں ہم سب نے مدد کی زید. اب اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو اگر زید دن ہوگا نا تو وہ صرف اس پہلے جملے میں آ سکتا ہے، زیدن. زیدن تو ہر جملے میں آ سکتا ہے نا، لیکن حل ناصرو زیدن نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع ہے، ناصرو جمع ہے اور زیدن جو ہے وہ ایک شخص تو نہیں ہو سکتا. تو حل ناصرہ زیدن ہو سکتا ہے،
حل نصرتا زیدن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ نصرتا آپ کی بات ہو رہی ہے اور آپ جب ہیں تو وہ زید تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح نصر تو زید ذن نہیں ہو سکتا کیونکہ میری بات ہو رہی ہے اور میں زید نہیں ہوں. اسی طرح نصر تم زیدن نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سب ہیں کی بات ہو رہی ہے اور آپ سب زید نہیں ہیں. اور نصر نہ زیدن نہیں ہو سکتا لیکن زیدن سب کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ زید کی مدد کی جا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر کوئی رہ گیا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو پوچھ بھی سکتے ہیں, گروپ کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں, اور ابھی یہ آگے ہم بار بار 2-3 دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس وقت بھی کلیئر ہو جائے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا حل نصر زیدن, تو یہ کہ زید نے سب کی مدد کی. نہیں ایسا نہیں ہو سب کی سکتا نا مدد کیونکہ نصرو میں تو اس میں ہوگا. اگر ایسا کر لکھنا ہوگا نا تو وہ ہوگا حل ناصر زیدنا. ٹھیک ہے. حل ناصر زیدن الگ ہوگا اور آخر میں نہ ہوگا کہ ہماری مدد کی, یا نصرو زیدہم ان سب کی مدد کی زید نے. تو زیدن ہوگا حل ناصر زیدن اور ہم, وہ جو ہم نے ٹکڑے پڑے ہیں نا الگ الگ. ٹھیک ہے. یہ آگے دوبارہ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا, آپ پریشان نہیں ہو اس بار. اور امپورٹنٹ بات پتہ کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے نا, ہم نے قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے صرف اس کو پڑھنا ہے, ہم نے جملے بنانے نہیں ہیں خود سے قرآن کے لیے. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ جب فعل کے ساتھ اسم استعمال ہو اور اس کے اوپر ڈبل پیش ہوگی تو وہ مفعول فاعل ہوگا, وہ کام کرنے والا ہوگا, اور جب اس کے اوپر ڈبل زبر ہوگی تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا. بس صرف اتنا, بس صرف یہ ایک پوائنٹ یاد رکھ. اچھا, اب ناصرہ کے بعد اگلا ہے جی خالہ کا. خالہ کا کو اسی طرح فعلہ کے پیٹرن پہ جب ہم ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے خالہ کا اس نے پیدا کیا, خالقو ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. خالہ کا اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, خلقتو ان سب نے پیدا کیا, ان سب نے پیدا کیا, خلقتا آپ نے پیدا کیا, خلقتو پیدا کیا, میں نے پیدا کیا, میں نے پیدا کیا, خلقتم آپ سب نے پیدا کیا, آپ سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا, خلقنا ہم سب نے پیدا کیا, خلقا خلقو, خلقو خلقتا خلقتو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا, خلقتم خلقنا, خلقا خلقو, خلقا خلقو, خلقتا خلقتو, خلقتا خلقتو, خلقتم خلقنا. خلقتم خلقنا. اچھا, اب ہم اس کو بول چال کے لیے لیتے ہیں. حل خلقا, تو ہم نے پڑھا تھا کہ عربی میں نا کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں نہیں کے لیے. 4 لفظ ہم نے پڑھے تھے, وہ بتا سکتے کون کون سے تھے؟ نہیں کے لیے ما, لا, لکن اور نہیں, لکن, لن. ما, لا, لم اور لن 4 الفاظ پڑھے تھے. تو ہم آج ایک نئی بات ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی فعل ماضی میں کسی چیز کی نفی کرنی ہوگی نا تو لفظ استعمال ہوگا ما. ٹھیک ہے. فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں, فعل ماضی میں جب بھی نفی کرنی ہوگی تو نفی ہوگی ما کے ساتھ. اور فعل مضارع جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم سیکھیں گے کہ فعل مضارع میں جب نفی کرنی ہوگی تو نفی ہوگی لا کے ساتھ. یہ 100% رول نہیں ہے لیکن زیادہ تر اسی طرح ہی ہے کہ ماضی میں جب نفی کرنی ہوگی تو ما کے ساتھ نفی کریں گے اور مضارع میں جب نفی کرنی ہوگی تو لا کے ساتھ کریں گے. اس کو یاد کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کو یاد ایسے رکھ سکتے ہیں کہ ماضی اور ما, ٹھیک ہے, تو دونوں کامن ہے تو اس سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں جب نفی کرنی ہوتی ہے تو ما کے ساتھ کرتے ہیں. اب ہم سوال یہ کریں گے حل خالہ کا, کیا اس نے پیدا کیا؟ چونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کا جواب ہم نہیں میں دیں گے.
ٹھیک ہے، تو حل خالقہ کیا اس نے پیدا کیا؟ ما خالقہ اس نے نہیں پیدا کیا. حل خلقو کیا ان سب نے پیدا کیا؟ ما خلقو ان سب نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتا کیا آپ نے پیدا کیا؟ ما خلقتو میں نے نہیں پیدا کیا. حل خلقتم کیا آپ سب نے پیدا کیا؟ ما خلقنا ہم سب نے نہیں پیدا. اچھا، اب اس کے ساتھ ہم ایک لفظ جوڑتے ہیں شیء. اب شیء جو ہے، اس شے جو ہے یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہے چیز. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی چیز کا نام جو ہے وہ بھی اسم ہوتا ہے، تو چیز بھی اسم ہے. تو شیء کی دو جو پہلی جو تنوین کی حالتیں ہیں وہ ہے شیء اور شیئن. ٹھیک ہے، شیئن اسی طرح لکھا جاتا ہے جس طرح شیئن لکھا ہوا ہے، اور شیئن لکھتے ہیں جب تو آخر میں الف ایڈ ہو جاتا ہے. یہ صرف لکھنے کا سٹائل ہے، اس میں کوئی مطلب ڈفرینٹ چیز نہیں ہے، لیکن شیئن ہمیشہ اسی طرح ہی لکھا ہوا ملے گا آپ کو. تو شیئن جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شے، جس بھی شے کی بات ہو رہی ہے، یہ شے کیا ہے؟ کام کرنے والی ہے، یعنی کہ یہ کام کرنے والی ہے یا فاعل ہے. اور شیئن جب کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مفعول ہے. تو ہم چونکہ پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے حل خلق شیئن کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلق شیئن نہیں، اس نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. حل خلقو شیئن کیا ان سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقو. اب آپ اس جملے پہ غور کریں، حل خلقو شیئن کا مطلب ہے کیا ان سب نے کوئی چیز پیدا کی. تو کوئی چیز جو ہے نا، چیز اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، وہ بیسیکلی پیدا کرنے کا کام ہو رہا ہے اس کو. تو اس لیے یہ مفعول ہے، اور فاعل جو ہے نا وہ خلقو کے اندر ہے، یعنی کہ وہ سب. تو ان سب نے کوئی چیز پیدا کی، تو جواب ہوگا ما خلقو شیئن ان سب نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. حل خلقتا شیئن کیا آپ نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقتو شیئن میں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی. حل خلقتم شیئن کیا آپ نے سب نے کوئی چیز پیدا کی؟ ما خلقنا شیئن ہم نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، ہم سب نے کوئی چیز پیدا نہیں. اب قرآن کریم میں ایک آیت ہے ما خلقتا ھذا باطلا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں جو خلقتا ہے وہ یہ یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے، انسان کہتا ہے کہ ما کا مطلب ہے نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، ھذا اس کو باطلاً باطل، تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا. چلیں بہرحال آگے ہے جی. تیسرا فعل ہے ذاکرہ، اور چوتھا فعل ہے عبدہ. تو ذاکرہ اور عبدہ ویسے تو آپ کا ہوم ورک ہے، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں. تو ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذاکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. تو میرے ساتھ پڑھیں، ذاکرہ اس نے ذکر کیا، ذکرو ان سب نے ذکر کیا، ذکرتا آپ نے ذکر کیا، ذکرتو میں نے ذکر کیا، ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا، ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. چلیں یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے. اسی طرح اگلا ہے جی عبادہ. تو عبادہ کے ٹکڑے بنیں گے، عبادہ اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی. تو میرے ساتھ پڑھیں، عبادہ اس نے عبادت کی، عبدتو ان سب، عبدو ان سب نے عبادت کی، عبدتا آپ نے عبادت کی،
अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैं ने इबादत की, अबत्तुम मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, अबदा अबदु, अबदा अबदु, अबत्ता अबत्तु, अबत्ता अबद्दु, अबत्तुम अबदना, अबत्तुम अबदना, अबदा अबदु, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम अबदना। अच्छा, ये जो ता के ऊपर जो आपको ये शद नजर आ रही है ना, ये कोई नई बात नहीं है, ये बेसिकली फाल ता ही है, लेकिन जब दाल और ता इकट्ठे आ जाते हैं तो दाल हम नहीं पढ़ते। ये तजवीद का कायदा है कि जब कुछ अल्फाज हैं जो आपस में इकट्ठे आ जाते हैं तो उनमें से एक लफ्ज़ आप उमिट कर देते हैं और दूसरे लफ्ज़ के ऊपर ये तशदीद आ जाती है तो उसको 2 दफ़ा पढ़ते हैं। तो हम इसको अबदता नहीं पढ़ते, हम इसको अबदता पढ़ते हैं। ठीक है, अबदता अबदतु। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबक हमारा ख़त्म हुआ। नुक्ता तालीम तीसरा होमवर्क है, आज डिस्कस करेंगे हम। कार्ड से पढ़िए। वोकेबलरी कार्ड जो है ना, वो हमने पढ़ा था कि जिस वक़्त आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ भूल जाती है। तो 1 घंटे के बाद आपको 30% चीज़ याद रहती है, 70% भूल जाती है। फिर अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको 1 दिन तक याद रहेगी। 1 दिन के बाद 30% भूल जाएगा, 30% याद रहेगा, 70% भूल जाएगा। फिर आपको 24 घंटे के बाद दोबारा रिवाइज करेंगे तो वो 1 हफ्ते तक याद रहेगा। तो ये जो यादाश्त का ये जो मैकेनिज्म है, इसके लिए लाजमी है कि हम रिवीजन करते रहें, बार बार रिवाइज करें चीज़ों को। जब हम रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ हमेशा याद रहती है। तो उसके लिए आप अपनी ये जो QC1 में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, इसकी वोकेबलरी को याद रखने के लिए, ताकि जब कुरान में आप इस लफ्ज़ को देखें तो आपको फ़ौरन याद आ जाए इसका मतलब क्या था। तो याद कैसे आएगा? जब आप इस वोकेबलरी कार्ड को बार बार रिवाइज करेंगे। तो मिसाल के तौर पे हर नमाज के बाद रिवाइज कर सकते हैं। तो ये जहन में रखें कि शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि आप भूल जाएं। तो और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें ये अल्फाज याद रहें। क्योंकि नमाज और ये जो कुछ हम QC1 में अल्फाज पढ़ेंगे, ये 50% से ज़ायद कुरान के अल्फाज हैं। तो आधे से ज़्यादा कुरान जो है ना, वो आपको सिर्फ ये अल्फाज सीखने से ही समझ आ सकता है। तो इसलिए अपने आप से और अपने अल्लाह से वादा करें कि इस पॉकेट बुक की वोकेबलरी को याद करने के लिए हम इस पॉकेट बुक को बार बार रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज सबक नंबर 10 के अख्ताम पर हमारे सीखे गए अल्फाज की तादाद 116 हो गई है, जो कुरान करीम में 28,854 दफ़ाएँ हैं। हमारा QC1 का जो टोटल वर्ड काउंट जो हमने सीखना है वो है 232। तो आज हम निस्फ सबक असबाक के हिसाब से भी निस्फ पे पहुँच गए हैं और अल्फाज के काउंट के हिसाब से भी अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ पे पहुँच गए। और जो सीखे गए अल्फाज हैं वो हमारे 3/4 तक तकरीबन पहुँच गए हैं। जो हमने 41,000 अल्फाज सीखने हैं और हम 28,000 अल्फाज सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो याद रखें, कुरान करीम में कुल 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार आए हैं। 7 होमवर्क याद रखें, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, 1 सुनने का, 1 सुनाने का और 1 नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत का। याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है कुरान सीखने के लिए। इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें। अपने लिए दुआ करें, रब्बि ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए कि ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। पॉकेट बुक को अपने साथ रखें और जो कुछ आपने सीखा है वो आसान है, उसको सिखाना भी आसान है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा खलका खलकू, खलकता खलकतू, खलकतुम खलकना। ऐसे तो ये आप अपने इर्द गिर्द लोगों को सिखाएं, उनको ये पैटर्न सिखाएं तो आपको बहुत अच्छा पैटर्न खुद भी याद होगा। और बाद में टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी तो इंशाल्लाह वो भी मिलेगी। एक बात मैं आपको बताऊं कि कल हम इंशाल्लाह 11वां लेसन करेंगे और अगला हफ्ता जो कि ईद के फ़ौरन बाद होगा उसमें हम मंगल को रिवीजन करेंगे। ईद मिलन रिवीजन होगी हमारी इंशाल्लाह।
تو سبق نمبر 1 سے لے کے 11 تک ہم سارا ریوائز کریں گے منگل کی شام کو، اور بدھ کو پھر آپ کی عیدی ہوگی، وہ کیا ہوگی، وہ مڈ کوئز کی شکل میں ہوگی. تو انشاءاللہ بدھ والے دن ہم مڈ کوئز لیں گے. مڈ کوئز کا ٹائم جو ہے وہ فکس ہوتا ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے جس طرح ہوم ورک ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے. یعنی کہ ہوم ورک تو آپ کے پاس آپ کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ جتنی دیر ٹائم مرضی لیں وہ لے کے کر سکتے ہیں. لیکن مڈ کوئز اور کوئز کا میں ڈفرینس، عام ہوم ورک سے ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی طرح آپ کو لنک شیئر کیا جائے گا، لیکن وہ لنک جو ہے وہ 2 گھنٹے کے لیے اوپن ہوتا ہے. تو ہم کلاس کے ٹائم پہ ہی تقریباً 8 بجے ہم اوپن کر لیں گے، 8 سے 10 بجے تک کے لیے. تو آپ لوگ اس کو 8 سے 10 بجے کے درمیان میں اٹیمپٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ کوئز کلوز ہو جائے. تو اس لیے اگلی کلاس کوشش کریں کہ اگلی منگل والی کلاس لازمی لیں، تاکہ ہماری ریویژن ہو جائے، اور پھر وہ کوئز میں ہمیں ہیلپ کرے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.